شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا مارچ 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔ یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا گزرے گا، تفصیل سے جانیں شامی روحانی ٹی وی کے ذریعے۔ برج حمل چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے نویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے بہتر صحت کے لیے آپ کو گزشتہ ہفتے جتنی محنت کرنی پڑی، اس ہفتے اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ اب تھوڑی محنت سے صحت مند زندگی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اس دوران صحت کے لحاظ سے آپ کو خوش قسمتی ملے گی۔ یہ پورا ہفتہ قسمت اور قسمت آپ کے ساتھ رہے گی، اس لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کریں، صبر سے کام لیں اور اپنے پیسے کو احتیاط سے لگائیں۔ اس ہفتے آپ کا شریک حیات آپ کو خاندان میں صلح کرانے میں مدد دے گا اور یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یوگا بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے کوئی اچھا تحفہ مل سکے۔ کاروبار کرنے والے مقامی لوگوں کے لیے سازگار سیاروں کا فضل اس ہفتے کیریئر میں ترقی کے حوالے سے کئی اچھے مواقع لے کر آئے گا۔ اس کی وجہ سے اس دوران معاملات دوبارہ پٹری پر آ جائیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ اپنے امتحان کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے تو اس ہفتے آپ کا انتظار ختم ہو سکتا، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے کچھ اچھی خبریں لے کر آئے گا، خاص طور پر وہ طلبہ جو پڑھائی کے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں۔ اس دوران انہیں اپنے والدین کی طرف سے حوصلہ ملے گا۔ باقاعدگی سے ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں موقع پر اچھی لڑائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کسی اور کو پہنائے بغیر ایک دوسرے میں ایک آؤٹ لیٹ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ اعتدال میں ایک معقول انتظام ہے۔ آپ دونوں کو حوصلہ افزائی رکھنے کے لیے کسی حد تک مقابلے کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اب دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے، اس لیے داؤ کو بڑھانے اور اس وقت جو کچھ آپ کہتے ہیں اس میں انتہائی احتیاط برتیں۔ ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی خاص طور پر ماہر نہیں ہے۔ آپ کو ایک طویل مدتی پاور شیئرنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے اپنے فیصلوں اور انتخاب کے لیے جواب دہ ہوں اور دوسرے لوگوں کے ڈیولپمنٹس میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی رکھتے ہوں۔ اس کے بغیر آپ کا رشتہ بڑے پیمانے پر طاقت کی کشمکش میں بدل جائے گا، جو ظاہر ہے کہ غیر مؤثر ہے، اگرچہ آسمان کی حد ہے۔ اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر اور ایک ٹیم کے طور پر اکٹھا کر سکتے ہیں تو کیسر ایک انتہائی طاقتور میچ ہے۔ دوسری طرف آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کا کنٹرول کی کمی، بے صبری، خطرہ مول لینے میں سکون، مشورہ قبول کرنے میں ناکامی اور عملیت کی کمی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ نسبتاً معمول کے بحران کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے بری چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا، اور یہ باہمی بے حسی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شدید سماجی سرگرمیوں کے وقت قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں ایک دوسرے سے پیار کی کمی ہے، اور نہ ہی یہ انہیں کامیاب محبت کرنے والے بننے سے روکتا ہے۔ ساتھی کی موجودگی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش کینسر اور بستر میں اس کی اعلیٰ ہم آہنگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ ان کا جذبہ اور کشادگی انہیں ایک ایسی مباشرت زندگی سے نوازتی ہے جو دلچسپ اور موافقت پذیر ہوتی ہے۔ زندگی کا یہ پہلو مزاج کی مماثلت سے تقریباً کامل ہوتا ہے۔ اگر شراکت داروں میں سے کوئی کمبل کو کھینچنا شروع کر دے تو پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ رقم کے دوسرے ارکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سرطان مرد اپنی بیوی سے تعریف اور اپنی مردانہ صلاحیتوں کی پہچان چاہتا ہے، اور اگر کوئی عورت اس سلسلے میں عقلمندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کھیل کے لازمی جزو کے طور پر تسلیم کر لیتی ہے جنسی برابری میں، تو اسے پوری طرح سے اجر ملے گا۔ ضدی افراد بھی بستر پر متبادل قیادت سے اتفاق کرتے ہوئے کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ برج ثور 12ویں گھر میں موجود راہو کی وجہ سے اگر آپ اس ہفتے خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ضدی رویہ کو ضرور نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کو بھی خراب کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے اچانک نئے ذرائع سے کچھ رقم حاصل ہوگی جس سے آپ خوش رہیں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کے ذہن میں مثبتیت بڑھے گی بلکہ آپ گھر جاتے ہوئے گھر کے چھوٹے افراد کے لیے کوئی تحفہ خریدنے کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے رشتہ داروں کی اچانک آمد آپ کے خاندان میں خوشیاں لائے گی
اور اس سے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے اور مزیدار کھانوں کا مزہ لیں گے۔ اس سے آپ کو کچھ جاری مسائل سے نجات دلانے میں بھی مدد ملے گی اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اور حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ کام اور اضافی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ اس ہفتے قدرے تناؤ کا شکار رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں جس کا آپ کے کیریئر پر منفی اثر پڑے گا۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس عرصے میں سخت محنت کرنی ہوگی، تاہم اس ہفتے کے دوران قسمت آپ کا ساتھ دے گی تاکہ آپ جو بھی مضمون پڑھیں گے اسے یاد رکھنے میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس رشتے میں رقم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اسے خرچ کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ورشب اسے برقرار رکھنے سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کو سستی اور کفایت شعار کے طور پر دیکھیں گے، حالانکہ یہ ایک بار پھر اچھی بات ہے اگر آپ درمیان میں مل سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے تعلقات کے بہت سے پہلوؤں کے ساتھ آپ اپنے ورشب کی طویل مدتی منصوبہ بندی اور انحصار کی تعریف کریں گے، اس پارٹنر کی بنیاد ہے۔ اب بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز آپ کو مایوس کر سکتی ہے جب تک کہ آپ پیچھے ہٹ کر فوائد کو نہ دیکھیں۔ ورشب اور میش کے کام کی مطابقت کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی مشترکہ خصوصیات مثبت نتائج کی نشوونما میں معاون ہیں، جبکہ نڈر میش ایک ایک کر کے شاندار خیالات پیدا کرتی ہے، لیکن طوطے کا طواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے۔ اس تعلق کے منفی پہلوؤں میں برج کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے۔ باہمی فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے۔ ورشب پرسکون اور عقلمند علامت میش کا ایک اچھا دوست اور مشیر ہو سکتا ہے جب آگ کا نشان بہت جذباتی ہوتا ہے اور اس وجہ سے مناسب فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس غلطی کو کرتے ہوئے ورشب جلدی سے صحیح فیصلہ پاتا ہے۔ متوازن اور معقول ورشب اس طرح کے رشتے میں زندگی بچانے والا ہے اور میش ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتی ہے، بطور معاونت لینا۔ تاہم اگر فریقین اس معاہدے پر رضامندی دیتے ہیں تو یہ اتحاد طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ محبت کی مطابقت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ شراکت دار ہیں۔ ورشب میش کے لاپرواہ اور احمقانہ کاموں میں کچھ انتہائی ضروری عقل کا اضافہ کرتا ہے، اور میش بدلے میں رشتے میں کچھ مزہ اور آگ لاتی ہے جو صرف ورشب کے لیے ایک مثبت چیز ہو سکتی ہے جو اپنی ہی رگوں میں پھنس سکتے ہیں۔ بنانا میش اور برج کی مطابقت عام طور پر دونوں علامات کے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ وہ رشتے میں نہیں ہیں۔ یہ دونوں رقم کی نشانیاں بہترین ساتھی بناتی ہیں۔ جنس سے قطع نظر میش اس رومانس میں مردانہ خصوصیات فراہم کرتا ہے جبکہ ورشب مؤنث فراہم کرتا ہے۔ ورشب میش کی پیروی کرے گا، لیکن ورشب کی غیر فعالی جذباتی اور کردار کی طاقت کے ساتھ مل کر ہے جو میش کو صحت مند طریقے سے زمین پر گامزن کرے گی۔ مذکر اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں پر محیط ہے اور جوڑے کو وہ تمام اندرونی وسائل فراہم کرنے دیتی ہے جن کی انہیں طویل مدتی تعلقات کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ میش اور برج کی مطابقت اچھی طرح سے کام کرتی ہے کیونکہ مردانہ اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں کا احاطہ کرتی ہے اور جوڑے کو وہ تمام اندرونی وسائل حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی انہیں کامیاب طویل مدتی محبت کے لیے ضرورت ہے اتارنے کے لیے۔ دوسری طرف ورشب باکانہ اور تعاقب کرنا چاہتا ہے۔ میش چیزوں کو انجام دینے کے لیے بے چین ہے اور پھول اور چاکلیٹ کے مرحلے میں وقت ضائع کرنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ میش اور برج کی مطابقت کو دائیں پاؤں سے شروع کرنے کے لیے میش کو ورشب کی زندگی کی رفتار کو کم کرنا چاہیے۔ براہ کرم اپنا وقت نکال۔ یہ انتظار کے قابل ہوگا جب ورشب میش کو ایک جنسی مسکراہٹ اور کھلے بازوؤں سے نوازے گا۔ ہر میش کو اپنی زندگی میں ایک چٹان کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسے شخص پر بھروسہ کرنا جب مشکل وقت ہو۔ ہر ورشب کی زندگی میں ایک پٹاخے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گرمی کو ایک درجہ حاصل کیا جا سکے۔ ورشب اور میش میں اعلیٰ درجے کی مطابقت ہے کیونکہ وہ وہی ہیں جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ برج جوزا چاند کی نشانی کے حوالے سے مشتری کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے مصروف شیڈول کے باوجود آپ کی صحت معمول سے بہتر رہے گی، لیکن اسے غلط نہ سمجھو اور اسے سچ سمجھو۔ ایسی صورتحال میں اپنی زندگی اور صحت کا احترام کریں اور ایک اچھا
متوازن معمولات اپنائیں۔ بصورت دیگر آپ کو مستقبل میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ راہو کے چاند کی علامت کے حوالے سے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اچانک مالی فائدہ ہوگا۔ اس سے آپ اپنی مالی حالت کو کافی حد تک مضبوط کر سکیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے گھر کے کسی فرد کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک خوشگوار اور شاندار ہفتہ کے لیے آپ کا گھر مہمانوں سے بھر جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے ساتھ سماجی سرگرمیاں بھی خاندان کے افراد کو خوش رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اس ہفتے آپ تھوڑی سستی محسوس کر سکتے ہیں یا وکٹم کمپلیکس کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ہر کام کی تعریف حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کا ایک اچھا موقع ملے گا۔ اس پورے ہفتے کے دوران آپ کی رقم میں بہت سے مبارک سیاروں کی موجودگی اور اثر و رسوخ امتحانات میں آپ کی محنت کے مطابق گریڈ حاصل کریں گے۔ ایسی حالت میں محنت کریں اور اگر ضرورت ہو تو اپنے اساتذہ کی مدد بھی لیں۔ دونوں کی زندگی کی طرف یکساں نقطہ نظر ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے ابدی محبت کا تجربہ کریں گے۔ دونوں اپنے پارٹنر کو ورسٹائل، دلکش، متحرک اور دوسرے کے لیے لامتناہی محبت رکھنے والے پائیں گے۔ دونوں آزاد ہوں گے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے اور ایک دوسرے کی صحبت سے کبھی بور نہیں ہوں گے۔ دونوں ایک ہی مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ مجموعی طور پر اسے ویدک علم نجوم میں ایک بہترین نشانی میچ سمجھا جاتا ہے۔ برج سرطان، اس مدت کے دوران آپ اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل تبدیلیاں کریں گے۔ اس کے لیے اب بہتر اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر یوگا اور ورزش کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے بھی ہٹا سکتے ہیں۔ تاہم اس وقت آپ کو بہت زیادہ کام کا بوجھ اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے پہلے گھر میں راہو موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں پر زیادہ پیسہ خرچ نہ کریں۔ لہٰذا آپ کو اپنے اخراجات کو اپنے بجٹ کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اپنے پیسے کو دانشمندی سے خرچ کرنے میں مدد ملے گی۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ انسان کا غلط ہونا فطری بات ہے، لیکن اگر وہی غلطی بار بار دہرائی جائے تو اسے حماقت کہتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اب کے ہفتہ وار ذائچہ کے مطابق ہفتہ اب کی رقم کے طلباء کے لیے بہت سے سازگار نتائج لے کر آ سکتا ہے۔ تاہم درمیان میں بہت سی ایسی مثالیں آئیں گی جب وہ کم محنت کے باوجود اپنی تعلیم میں اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس دوران وہ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھیں گے اور اس طرح اب تعلیم کے بہانے ترقی کریں گے۔ اگر آپ میش اور میش کے درمیان طویل مدتی تعلقات چاہتے ہیں تو آپ کو ہر بار کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں کو کبھی کبھار اچھی لڑائی پسند ہوتی ہے اور اب کسی اور کو پہنے بغیر ایک بار کے لیے ایک دوسرے میں اس آؤٹ لیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اعتدال پسندی میں ایک اچھا سیٹ اپ ہے۔ آپ کو برطرف کرنے کے لیے اب دونوں کو مسابقت کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے، تاہم اب دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھے نہیں ہیں، اس لیے بہت محتاط رہیں کہ آپ اس وقت کی گرمی میں کتنا اونچا داؤ پر لگاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں۔ ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی واقعی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو طویل مدتی میں طاقت کی تقسیم کے نظام کی ضرورت ہے، جہاں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں فیصلوں اور انتخاب کے ذمہ دار ہوں، اور یہ اصول ہے کہ دوسرے لوگوں کے ڈومین میں مداخلت نہ کریں۔ آپ کا رشتہ اس کے بغیر ایک بڑی طاقت کی جدوجہد بن جائے گا جو کہ واضح طور پر ناکارہ ہے، اگرچہ آسمان کی حد ہے۔ اگر آپ ایک جوڑے کے طور پر اور ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے وقت اپنی توانائی کو استعمال کر سکتے ہیں، میش ایک بہت ہی طاقتور میچ ہے۔ آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کے کنٹرول کے مسائل، بے صبری، خطرہ مول لینے میں سکون، مشورہ لینے میں ناکامی اور عملیت کی کمی بھی دوسری طرف بڑھ جاتی ہے۔ بحران کی کافی حد تک معمول کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے منفی چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا، چونکہ ان کے پاس ابھی زیادہ اہم اسباق باقی ہیں۔ اس لیے میش کے لیے جنسی زندگی پہلے نہیں آتی، اور یہ باہمی بے حسی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا ہے کہ اعلیٰ سماجی سرگرمیوں کے حالات میں قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی پیار نہیں ہے،
اور یہ انہیں ایک دوسرے کے کامیاب عاشق بننے سے نہیں روکتا۔ ایک ساتھی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش بستر میں میش اور میش کی اعلیٰ ہم آہنگی کی بات کرتی ہے۔ ان کی فطرت کا جذبہ اور کشادگی انہیں ایک ایسی مباشرت زندگی فراہم کرتی ہے جو دلچسپ اور لچکدار ہو۔ اگر شراکت داروں میں سے کوئی کمبل کو اوپر کھینچنا شروع کر دے تو پریشانی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اصولی طور پر دوسری رقم کے ارکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میش کا آدمی اپنی بیوی سے تعریف اور اپنی مردانہ مہارت کی تعریف چاہتا ہے، اور اگر کوئی عورت اس معاملے میں عقلمندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کھیل کے ایک پہلو کے طور پر تسلیم کرتی ہے جنسی مساوات میں، تو اس کا مکمل شکریہ ادا کیا جائے گا۔ ضدی لوگ بھی بستر میں متبادل قیادت سے اتفاق کرتے ہوئے سمجھوتا پا سکتے ہیں۔ وسائل اور معاف کرنے کی صلاحیت تجربات پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ غیر جانبدار شراکت داروں کے درمیان قریبی ہم آہنگی کی اضافی وجوہات اولاد کی پیدائش اور مزید علاج ہیں۔ شادی میں میش کے ساتھ مضبوط مطابقت کے باوجود خوشی اور امن ان کے تعلقات میں صرف خواب ہیں۔ بچوں کی پرورش کے حوالے سے منصوبوں اور نقطہ نظر کی مماثلت شور مچانے والے اسکینڈلوں میں بدل سکتی ہے۔ ویسے قریبی رشتہ دار، چونکہ وہ کبھی کبھی ان کے درمیان کشیدگی کا سامنا کرتے ہیں، واضح طور پر ان کے اتحاد سے مطمئن نہیں ہیں، اور وہ ایک ہی وقت میں حسد کرتے ہیں۔ ان کے درمیان جلنے والے جذبے اکثر انتہائی سنسنی خیز محبت کے سلسلے کی نسبت زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ برج اسد، یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں بہت سی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے زندگی کی طرف آپ کا رویہ کچھ اداس نظر آئے گا اور اپنا چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو منفی میں گھرا ہوا محسوس کریں گے۔ اس ہفتے کچھ اہم مالیاتی منصوبوں پر عمل کیا جائے گا جس سے آپ کو اچھا مالی منافع ملے گا۔ اس صورت میں آپ کو اپنے پیسے بچانے میں بڑی مدد ملے گی اور اس کے نتیجے میں آپ اس میں سے کچھ اپنے مستقبل کے لیے اپنے بینک میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنی تجاویز اور اپنے نقطہ نظر کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں پر مسلط کرتے نظر آئیں گے۔ تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کی تصویر کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا بلکہ آپ دوسروں کو بھی ناراض کر کے اپنے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے سینئرز سے براہ راست بات کرنے اور تمام جوابات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ آپ کے ساتھ ان کے برتاؤ اور وہ کبھی کبھار کیوں بولتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی حقیقت جاننے کے بعد آپ کافی حد تک مطمئن محسوس کریں گے۔ تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ الفاظ کو احتیاط سے ادا کریں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس دوران جن تمام طلباء نے یہ شکایت کی کہ پڑھائی کے دوران ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، ان تمام طلباء کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہنے والا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کی توجہ نہیں بٹے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان تمام قسم کی رکاوٹوں سے بھی نجات مل جائے گی جن کا آپ کو اپنے دوستوں کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک بہترین علامتی مجموعہ مانا جاتا ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، پیار کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے۔ وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ نشانی امتزاج ایک دلچسپ اور دیرپا تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ برج سنبلہ، اگرچہ اب کی صحت میں بہتری آئے گی لیکن زندگی کے مختلف شعبوں میں کچھ اتار چڑھاؤ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے اگر آپ ذہنی اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، تاہم اپنے خاندان یا ساتھی کی مدد سے آپ اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کے ساتھ صحیح بجٹ کی منصوبہ بندی کی جائے اور تب ہی کوئی رقم خرچ کی جائے۔ یاد رکھیں کہ آپ جو بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ صرف اہم چیزوں کی خریداری کے لیے ہونا چاہیے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے ساتویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے مالی حالات بہتر ہونے والے ہیں، تاہم خاندان کے کسی فرد کی خراب صحت کو طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس سے آپ کے ذہنی تناؤ میں بھی اضافہ ہوگا۔ پورا ہفتہ انتہائی پرجوش گزرے گا اور آپ بڑے جوش و خروش سے بھرے رہیں گے۔ اس سے آپ کی کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی۔ اس وقت کے دوران آپ اپنے مقاصد کے بارے میں سوچیں گے اور آپ انہیں حاصل کرنے کے لیے ایک آخری تاریخ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
इस हफ्ते अपने असातिज़ा के इल्म से फ़ायदा उठाने से अच्छे नताइज सामने आएंगे, इसलिए इनकी मदद और ताउन हासिल करने में हिचकिचाहट महसूस न करें, क्योंकि इस दौरान सिर्फ उनका इल्म और तजर्बा ही आपको मौज़ूआत को समझने में मदद फराहम करेगा, जो कि आने वाले वक्तों में आपको अपने इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने में मदद फराहम करेगा। एक दूसरे के लिए एक ताकतवर हिमायत और ठोस तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर वो एक दूसरे की आईनादार तस्वीरें हैं, फिर भी उनके इख्तिलाफ़ात उनकी मुनफरिद तालीम और ज़ायचा से पैदा होते हैं। इब्तिदाई तौर पर लोग पार्टनर की साज़गार मलती जलती खुसूसियात पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। अगर एक टींडम एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल है तो नुजूमी जुड़वां उन्हें आसमान से एक जैसा पैगाम मालूम हो सकता है। ताहम अपने समेत हर एक और हर चीज़ पर तनकीद करने के उनके फितरी रुझान को देखते हुए वो आखिरकार अपने साथी में भी नागवार खुसूसियात देखेंगे। इसके बावजूद कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत माकूल हद तक मजबूत रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करते हैं और जो अच्छा काम करता है इसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो दूसरे के मुआशरे में आराम से रहते हैं। वो दोनों पुरसुकून और समझदार होते हैं, अक्ली हिकमत अमली के मालिक होते हैं, सोच अमलियत और काबिल रश्क मेहनत। कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत के जायचा के जरिया पेशगोई की गई ज्यादा कामयाब शराकत में वो जोड़े शामिल होते हैं जो आतो जवान होते हैं और इसलिए जल्द मुवाफ़क़त करते हैं। आइन में उम्र का काफ़ी फ़र्क होता है। ऐसी सूरत में ज़मीनी उनसर का बूढ़ा ज़्यादा तजर्बाकार नुमाइंदा उनकी शादी की क़यादत करेगा। कामयाब मुताबकत काम पर कन्हैया और कन्हैया के दरमियान मुताबकत मस्बत नताइज फराहम करती है। उनकी तारीफ़ इस्तिकामत और अच्छी मनसूबाबंदी की सलाहियत से होती है। अगर मरकरी का एक नुमाइंदा कामयाबी हासिल करता है तो अतार्द के दो नुमाइंदे आसानी से अपने इनामात को दुगना कर सकते हैं। किसी दूसरे ज़हन को हिदायत देने के उनके रुझान की वजह से पैदा होने वाले मुमकिना तनाज़ात से बचने के लिए उन्हें पहले इस बात पर मुत्तफ़िक होना चाहिए कि उनकी टीम की क़यादत कौन करेगा। दोस्ती में कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत काफ़ी ज़्यादा होती है। दोनों ख़वातीन और मर्द के फ़र्क और हम जिन्स के इम्तिजाज में ये निशान इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये मैदान से क़त नज़र पार्टनर के लिए बड़ी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो सरपरस्ती तशवीश और अपने प्यारे की फलाह व बहबूद के लिए हकीकी तशवीश ज़ाहिर करेगा, जिनके साथ नाक़िस कन्हैया की सरमायाकारी नहीं की जाएगी। लिहाजा अगर आप उसके दोस्तों के हल्के तक रसाई हासिल करने के काबिल थे तो इसका मतलब है कि आप इसकी रूह को ज़ख़ीरा करने के काबिल थे और वो वाकई आपकी तारीफ़ करती है। दोस्ती में ज़मीनी उनसर का निशान इंतहाई वफ़ादार है, हमेशा बचाव के लिए आता है और कंधा फराहम करेगा। ये ताल्लुकात ज़िंदगी भर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और मुमकिना तौर पर ख़ानदान के अफराद के साथ बातचीत में तरक्की करते हैं। कन्हैया और कन्हैया की मोहब्बत की मुताबकत की तारीफ़ की जानी चाहिए। जब वो मिलते हैं तो वो वाक़यात को दबाए बगैर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पहचानते हैं। मरकरी के नुमाइंदे फौरी तौर पर खिलने के आदी नहीं हैं, उन्हें दूसरे पर गौर करने के लिए वक्त दरकार होता है, ये समझने के लिए कि वो वाकई मुस्तहिक है। इस तरह की तहम्मुल दोनों के लिए मौजू है, क्योंकि वो जज्बा या बेसब्री से मुतासिर नहीं होते हैं। कन्हैया खुफिया रोमांस लेकिन इसे एहतियात और डरपोक अंदाज में ज़ाहिर करेगा, गोया साथी से जवाब की तलाश है। ताल्लुकात बतदरीज तैयार होते हैं चूंकि उनके तवाज़ुन और सुकून के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है, इसलिए उनके दरमियान हर चीज़ वाज़े और काबिल पेशिन गोई है। बुर्ज मीज़ान, इस हफ्ते आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात से बोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ज़हन मुख्तलिफ चीज़ों को अंजाम देने के बारे में सोच सकता है। ऐसी सूरत हाल में आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में नयापन लाने के लिए खेल जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लें। इस तरह ये आपको अपने आप को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी तख्लीकी सलाहियत को बेहतर बनाने में भी मदद देगा। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 5वें घर में होने की वजह से आपकी रकम के लोगों के लिए यह हफ्ता माली मामलात के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने का इम्कान है, क्योंकि इस दौरान कई सियारों का पहलू आपके हक़ में काम करेगा और आपको बहुत से मौक़े फराहम करेगा, जिनकी मदद से आप अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर सकेंगे और अपनी जमाशदा दौलत में इजाफ़ा कर सकेंगे। इस हफ्ते आपकी वालिदा की सेहत बिल्कुल ठीक रहने वाली है और उससे आपको कई परेशानियों से निजात मिलेगी। चांद की अलामत के लिहाज से नवीं घर के मालिक की हैसियत से अताद की वजह से आपके वालिद को काम की जगह पर तरक्की के कई मौक़े मिलेंगे
اور اس طرح آپ کے خاندان میں مثبت ماحول پیدا ہوگا۔ اس ہفتے آپ وہ تمام کام کرنا چاہیں گے جو آپ اپنے بچپن کے دنوں میں کرنا پسند کرتے تھے۔ ان کاموں کا تعلق آپ کے کچھ خفیہ فنون سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے ڈانس، گانا، ڈرائنگ وغیرہ۔ تاہم اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کیریئر اور اس کے مقاصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ہفتے کا آغاز طلباء کے لیے انتہائی سازگار رہے گا اور آپ آخر تک اوسط سے بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے۔ تاہم آپ کو گھریلو مسائل کے سلسلے میں کچھ چھوٹے چیلنجوں سے گزرنا پڑے گا، اور اس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی پڑھائی پر قائم رہنا چاہیے۔ اس ہفتے آپ کا شریک حیات پریشان ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک اچھے ساتھی کی طرح ان کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لبرا اور لیبرا کی مطابقت اچھی طرح سے کام کر سکتی ہے، کیونکہ جب تک وہ جواب دہی اور زندگی کے سنگین مسائل جیسے کیریئر کے انتخاب اور آمدنی پر بات کرتے ہیں، تب تک وہ اچھی طرح سے بات چیت کریں گے۔ یہ انہیں ایک طویل مدت کے لیے معقول حد تک اچھی پوزیشن میں رکھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ مشترکہ پیشہ ورانہ مفادات یا کسی بھی قسم کے سیکھنے یا ترقی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ جذباتی رابطے پر بات کرتے ہیں تو وہ ایک وقت کے لیے آنکھ سے دیکھتے رہیں گے۔ یہ دونوں عقلی فیصلہ سازی اور دانش مندانہ رویے کو اہمیت دیتے ہیں۔ تاہم سچے جذبات آخرکار ان شراکت داروں میں سے ایک میں ظاہر ہوں گے، اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان بات چیت ممکن نہیں ہے۔ جب ان میں سے ایک کو کسی ذاتی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو دوسرا منجمد ہوتا ہے، ہمدردی یا قربت کی تمام صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے ذہنی تعلق پر مبنی ہے، جو انہیں ایک دوسرے سے حقیقی محبت کرنے اور نازک وقت پر مہربان الفاظ پیش کرنے سے روکتا ہے۔ تصاویر مزید برآں، وہ تھیٹر اور فنکارانہ اظہار کی تمام شکلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دونوں نشانیاں عملیت اور خوشی کی قدر کرتی ہیں، جو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ لبرا کی توجہ اور سفارتکاری کی قدر لبرا کے ذریعہ ہوتی ہے، اور جب لبرا اپنا راستہ نہیں پاتا ہے تو لبرا ثالثی کر سکتا ہے۔ لبرا حکم کے ساتھ لیبرا کے جنون اور اس کے ساتھ ملنے والے مادی انعامات کی تعریف کرتا ہے۔ مزید برآں، لیبرا اور لیبرا ایک دلیل میں مخالف نقطہ نظر پر غور کرنے کے لیے تیار اور قابل ہیں، اور وہ حقائق کی بنیاد پر فیصلوں تک پہنچنے کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ تاہم جب جذبات کی بات آتی ہے تو یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے۔ ان کے تعلقات صرف اس وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں کہ انہیں اپنے جذبات کو بات چیت کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس لیبرا اور لیبرا کے رشتے میں کسی خامی کو دور نہیں کرے گا۔ ہر جوڑے میں اختلاف ہوتا ہے، اور اگر جب لیبرا اور لیبرا اس مقام پر پہنچ جائیں تو نتیجہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیبرا ہیرا پھیری اور غیر فعال جارحانہ ہو جائے گا، جبکہ لیبرا کافی تنقیدی اور فیصلہ کن ہو جائے گا۔ اگر وہ ایک دوسرے رشتے کے لیے کافی احترام رکھتے ہیں تو وہ مسائل کو عقلی طور پر حل کریں گے۔ لیبرا کا تعلق تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا جذباتی تعلق کمزور ہے کیونکہ وہ ایک غیر معمولی بقائے باہمی میں ہے۔ ان دونوں سے زیادہ جذباتی علیحدگی کا شکار کوئی جوڑا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں دونوں طرف بہت زیادہ عدم اطمینان ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ساتھی رشتہ ختم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وینس لیبرا اور سیارہ کا حاکم ہے جو چاند کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے۔ جذبات کی قدر اور استحکام جو لیبرا کو دریافت کرنا ضروری ہے، جب عقلی لیبرا تصویر میں داخل ہوتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ لیبرا فوری طور پر اپنے پارٹنر کی توقعات کے مطابق ہو جائے گا، وہ حقیقت سے زیادہ عقلی بننے کی کوشش کرے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، وہ جذبات جن کو انہوں نے دھکیل دیا ہے جمع ہو جائیں گے، ایک بے قابو لہر میں دوبارہ سر اٹھائیں گے۔ لیبرا کی جذباتی نوعیت پر قابو پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جسے وہ دونوں اس رشتے کے دوران دریافت کریں گے۔ برج عقرب، اس ہفتے آپ کو اپنی خوراک میں سبز پتوں والی سبزیاں شامل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے آپ کھیرے یا سلاد سے شروعات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن میں کم از کم ایک سیب یا کوئی اور پھل ضرور کھائیں، کیونکہ اس سے ہی آپ خود کو چھوٹی موٹی بیماریوں سے دور رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ چاند کی علامت کے اعتبار سے 5ویں گھر میں مشتری موجود ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروع میں آپ متعدد ذرائع سے پیسہ کمانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس دوران آپ اپنے رشتہ داروں کو مالی امداد دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو قرض نہ دیں جو وقت پر واپس نہیں کرتے۔ اس ہفتے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ آپ اپنے خاندان کے افراد پر مہربانی کریں گے اور اس سے آپ کے والدین کو خوشی اور اطمینان محسوس کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ارد گرد مثبت ماحول دیکھ کر خوش ہوں گے۔ چاند کی علامت کے لحاظ سے 10ویں گھر میں زحل کا رخ کرنے کی وجہ سے کام سے متعلق سفر اور سفر کے لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ یہ دورے آپ کو ترقی کے نئے مواقع فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو بھی اس طرح کے سفر سے مالی فائدہ اٹھانے کا امکان ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کو تیسرے گھر میں رکھے جانے کی وجہ سے کئی طلباء کی کوششیں جنہیں وہ بے سود سمجھ رہے تھے اس ہفتے کے دوران سازگار ثابت ہوں گی اور وہ اپنے اساتذہ کو علم و ہنر سے متاثر کر سکیں گے۔ اس سے انہیں آنے والے امتحان میں بہترین کارکردگی دکھانے میں مدد ملے گی۔ سکورپیو اور اسکارپیو مطابقت کی صورت میں دونوں بچھو کو اپنے رشتے میں آسانی محسوس کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک جیسی خصوصیات، نقطہ نظر اور دلچسپیاں رکھتے ہیں۔ پانی کے عنصر سے ان کا تعلق انہیں اندرونی سکون، رازداری اور مقصدیت کے گہرے احساس سے نوازتا ہے۔ ایک تیز دھارا اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو بکھیرنے اور اپنی لہروں سے ہلکا ہلکا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایک ہی رقم کے دو نمائندے تیزی سے ایک دوسرے کے لیے وابستگی پیدا کریں گے۔ ان کی مماثلت کے نتیجے میں امکان ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاشرے میں بور ہو جائیں گے۔ یہاں صورتحال کو بچھو کی غیر متوقع اور پراسراریت سے بچایا جاتا ہے جو ہمیشہ ان کے شراکت داروں کی باہمی دلچسپی کو متاثر کرتی ہے۔ جب بات اسکارپیو اور اسکارپیو کی مطابقت کی ہو تو اسکارپیو پر فوری طور پر دو آسمانی اجسام کی حکمرانی ہوتی ہے، مریخ جنگ کا دیوتا اور پلوٹو خواہشات کا دیوتا۔ اس طرح یہ نشان ایک مضبوط ارادے والے فرد کی علامت ہے جو ہر چیز کو بھرنے اور کنٹرول کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے ایسا کرتا ہے، پہلوں سے قیادت کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اسکارپیو اپنے ظاہری مظاہر کے لیے نہیں جانا جاتا کیونکہ وہ اپنی حفاظت سے متعلق ہے۔ وہ سطح پر پراعتماد اور مضبوط دکھائی دیتا ہے لیکن سخت چٹنستہ کے نیچے ایک کمزور جذباتی غائے ہے جس کی وہ مسلسل حفاظت کرتا ہے، جس سے وہ لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ چونکہ اس کا بنیادی محرک حکومت کرنے کی خواہش ہے، فطری سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی تخت کے لیے لڑنے کے خواہش مند دو افراد آپس میں مل جائیں گے؟ پانی کے نشانات ایک لطیف وجدان کے حامل ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان میں خود کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اسکارپیو اور اسکارپیو کے درمیان مطابقت کافی زیادہ ہے کیونکہ ان کا اپنی رقم کے مطابق اپنے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ان کے سوچنے کے عمل صوفیانہ ہیں اور وہ اکثر باطنی علم، نجوم اور جادو کے ذریعے باقائے جاتے ہیں۔ وہ دوسروں میں ایمانداری اور کھلے پن کی قدر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان معیارات پر پورا اترنے میں جلدی نہیں کرتے۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اکثر ہیرا پھیری کا سہارا لیتے ہیں، اور جبکہ اسکارپیوز عام طور پر دوسروں پر تنقید کرنے اور بحث کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اپنی نظروں میں بھی یاد رکھیں گے ان کی بڑی ہوئی انا اور حد سے زیادہ خود اعتمادی انہیں تعمیری تنقید کو سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ آتو لازم و ملزوم ہم خیال افراد بن جاتے ہیں یا خطرناک دشمن بن جاتے ہیں۔ واقعات کے کورس کا تعین نشانی کے نمائندوں کے پیدائشی چارٹ اور ان کی ذاتی ذائچہ سے ہوتا ہے۔ پہلے ورژن میں یہ ایک شاندار کرشماتی جوڑا ہوگا جو تعریف اور خوف دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایک سکورپیو جنگجو ہے اور دو پہلے سے ہی ایک مضبوط مؤثر فوج ہیں جو کچھ بھی کرنے کے قابل ہیں۔ چونکہ قیادت کا مسئلہ ان پر مسلسل چھا جائے گا، اس لیے شراکت داروں کو متفق ہونا پڑے گا۔ دونوں بچھو ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کے بجائے برابری کا اعلان کریں گے، تاہم یہ ممکن ہے اگر وہ اپنی شراکت کی قدر کو پہچانیں، ایک ہی سمت میں دیکھیں اور ایک ہی مقصد کی طرف کام کریں۔ برج قوس اس ہفتے دھیان سے ڈرائیو کریں، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، خاص طور پر تیز موڑ اور چوکوں پر، ورنہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے مشتبہ مالی لین دین سے دور رکھیں۔ اس مقصد کے لیے شروع سے ہی محتاط رہیں اور تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں کوئی غیر قانونی کام نہ کریں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کے اہل خانہ یا دوستوں کے ساتھ پکنک پر جانے کے لیے بہترین ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کا دماغ ہلکا ہوگا بلکہ یہ آپ کو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے قابل بھی بنائے گا۔ اس ہفتے
آپ کے کام کی جگہ پر دوسرے آپ کے مثبت رویے کو دیکھیں گے، اس کی وجہ سے تمہارے دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کم محنت میں بڑی کامیابی ملے گی اور دوسروں کی طرف سے اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس لمحے کو پورے دل سے لطف اندوز کریں۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں تو اس ہفتے کے دوران کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے اور وہ نوکریوں کی تلاش میں ہیں، انہیں بھی اس عرصے کے دوران سازگار مواقع ملنے کا امکان ہے۔ جب یہ دونوں آگ کے نشانات آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی آگ بن جاتے ہیں۔ وہ مسلسل پہنچ رہے ہیں اور ایک ساتھ زندگی کا تجربہ کر رہے ہیں۔ وہ سفر کی کتابوں میں صرف منزلوں کے بارے میں پڑھنے سے زیادہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ سبکدوش ہونے والے اور ملنسار ہوتے ہوئے بہت سے سوچنے سے پہلے بولنے کی غلطی کرتے ہیں، خود کو ایک مشکل سماجی صورتحال میں ڈالتے ہیں۔ یہ دونوں افراد نئی کوششیں کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کو دیکھنے کا عزم نہیں رکھتا۔ دونوں اگلی دلچسپ ترقی کی طرف بڑھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں۔ سیجیٹریس اور سیجیٹریس کی مطابقت کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ دونوں متحرک چیئر لیڈرز میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ دو آگ جو ایک میں مل جاتی ہیں تاثرات اور احساسات کی فراوانی فراہم کرتی ہیں۔ وہ مسلسل نئے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں اور جوش کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہے۔ دونوں کو آرام کی ضرورت ہے اور وہ جسمانی لذت کے لیے پیٹو ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اتحاد سے کھانے سے لے کر الکحل تک متعدد قسم کے انحصار پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا۔ پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ دکھ کی ذمہ داری ناپسندیدہ تھی۔ یہ حقیقت انہیں مشکل پیش کرے گی کیونکہ گائیڈ جوڑی میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح یہ فائدہ مند ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک عمر سماجی حیثیت میں بڑا ہو، زندگی کے تجربے میں زیادہ سمجھدار ہو اور دوسروں کے لیے ایک سرپرست کے طور پر کام کرتا ہو۔ چونکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ رنجشیں کیسے رکھیں، مشتری کے نمائندے فوری اور بغیر درد کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں ان میں سے کوئی ایک غیر ارادی جھگڑے کے نتیجے میں رشتہ منقطع کیے بغیر صلح کر لے گا۔ دکھ ایک تبدیلی کی علامت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور حالات کے مطابق موافق ہے۔ یہ فائدہ مند اور معمولی دونوں ہے۔ ایک اتحاد میں جب شراکت داروں کو ایک دوسرے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی باہمی وابستگی نہیں ہوتی ہے۔ مؤخر الذکر اشارہ کرتا ہے کہ ٹینڈم جذباتی طور پر غیر منسلک ہے اور اس طرح کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ برج جدی، اس ہفتے اچھی صحت کی وجہ سے آپ کا خود اعتمادی بڑھے گا۔ آپ کی بہتر صحت کی وجہ سے آپ اپنے خاندان کے افراد کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے صحت مند غذا کا استعمال کریں، جبکہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کا الکحل یا کسی اور قسم کی نشہ آور چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ نشے کی حالت میں اپنا کوئی قیمتی سامان کھو بیٹھیں جس کا آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اس ہفتے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے خاندان کو کسی بھی فیصلے کے بارے میں قائل کرنے میں ناکام رہیں۔ اس کے ساتھ آپ کے خاندان کے افراد آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں اور آپ کے فیصلے کی حمایت کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ کے کام کی جگہ پر کچھ مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کو آپ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہی آپ کا خیر خواہ نکلے گا، لہٰذا آپ کو تمام منفی خیالات کو ایک طرف رکھنے اور ان کے ساتھ مثبت انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے سازگار سیاروں کا ملاپ مختلف مضامین میں آپ کی کامیابی کا اشارہ دیتا ہے، اس لیے آپ کے لیے پڑھائی پر توجہ دینا بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس وقت کے دوران یقینی طور پر کامیاب ہوں گے۔ مکر زحل کی حکمرانی ہے، ایک سیارہ جو بکری میں سماجی حیثیت اور اختیار کی خواہش پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جب دو کیریئر کے ذہن رکھنے والے مل کر ملتے ہیں تو وہ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کرنے کی صلاحیت کے باوجود انہیں جذباتی طور پر آپس میں جوڑنا مشکل لگتا ہے۔ مکر زمین کی علامت ہے اور یہ مقامی لوگ مادی اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند سماجی حیثیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کامیاب ہیں اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی محنت کا پھل دکھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ ذمہ داریوں میں ترقی کرتے ہیں اور نیرس سرگرمیاں ان کے روزمرہ کے معمولات کا ایک حصہ ہیں اور اس وجہ سے
दो मकर पार्टनर्स को कुछ तफरीही सरगर्मियां तलाश करनी होंगी जिनसे वो अपने दुनियावी निज़ाम अलोकात से बचने के लिए एक साथ लुत्फ अंदोज हो सकें। कैप्रिनस कार्डिनल अलामात हैं, जिसका मतलब है कि वो नई चीजें शुरू करना पसंद करते हैं और उन्हें आखिर तक जारी रखते हैं। एक साथ ये जोड़ा अपना वक्त और पैसा अमली एप्लीकेशंस पर खर्च करना चाहेंगे और ठोस नताइज हासिल करना चाहेंगे। वो अच्छी तरह से मरबूत, मुनज़्ज़म, मकसद पर मबनी हैं और एक साथ मिलकर एक मजबूत टीम बनाते हैं। एक टीम में दो बकरियों का मतलब तवानाई, अज़ाइम और इस्तिकामत दुगना है। वो दोनों वर्काहुलुक हैं और कोई भी चीज़ उन्हें अजीम तरीन अहदाफ के हुसूल से नहीं रोकती। ताहम अगर कभी भी दो बकरियों के सींग बंद हो जाएं तो ये दूसरे साथी कारकुनों के लिए एक गैर आरामदेह माहौल पैदा कर सकता है, क्योंकि दो बकरियों के दरमियान झगड़े को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। वो ताकत और इख्तियार की जंग में भी दाखिल हो सकते हैं जो देखने के काबिल नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपने कामों को अच्छी तरह से तकसीम करते हैं और मुनासिब चैनल्स के जरिए बातचीत करते हैं तो ये दोनों एक ख्वाबों की टीम बनाएंगे जिससे हर कोई रश्क करेगा। बुर्ज दलो, इस हफ्ते बाकायदा वर्जिश आपको फिट रखने में अहम किरदार अदा करेगी। इस दौरान आपकी सेहत में चंद तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। चांद की अलामत के हवाले से मुश्तरी के दूसरे घर में होने की वजह से मोटापे के मसाइल रखने वालों के लिए वक्त खासा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग अपने कुछ मसाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। इस हफ्ते इस बात के इम्कानात हैं कि आपको अपनी माजी की सरमायाकारी से अच्छे फायदे मिल सकते हैं। इससे आपको अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने का ख्वाब पूरा करने में मदद मिल सकती है, लेकिन आपको मशवरा दिया जाता है कि ऐसा फैसला करने से पहले अपने वालिदैन से मशवरा लें। दफ्तर काम की जगह पर काम के इजाफी बोझ की वजह से आपके शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। इस दौरान ये भी मुमकिन है कि आप अपने घर वालों से किया गया कोई वादा पूरा करने में पूरी तरह नाकाम हो जाएं, जिसकी वजह से आपको उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। मसरूफ शेड्यूल के बावजूद आप इस हफ्ते अपने लिए वक्त निकाल सकेंगे। ताहम जब भी आपको फारिग वक्त मिलता है आपको कुछ तमीरी काम करने का मशवरा दिया जाता है। आपको इस हफ्ते अपनी पूरी कोशिश करने की जरूरत है, बसूरत दीगर आपको आपके वालिदैन और असातिज़ा की तरफ से डांट पड़ सकती है। इसकी वजह से आपका पूरा हफ्ता अफसरदा होने का इम्कान ज्यादा होगा। लिहाजा आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने के लिए शुरू से ही अपनी मेहनत जारी रखें। कोबिब और कूब की मुताबिकत इंसानियत के मजीद मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करने के बारे में होगी। कोबिब लोगों की मदद करना और समाजी तब्दीली पर गौर करना पसंद करता है। ये जोड़ी इतनी अच्छी तरह से मिलती है कि आसपास के लोग हसद में डूब जाते हैं। उनकी बहुत सी मुश्तरका दिलचस्पियां हैं, जैसे तरक्की पसंद और जदीद ख्यालात पर गुफ्तगू करना और मौजूदा वाक़यात की पैरवी करना। कोबिब सैयारों ज़ोहल और यूरेनस के तहत आता है। यूरेनस नए ख्यालात को कंट्रोल करता है जो इकोर्स की अक्ल को बहुत सनकी और इंतहा पसंद बनाता है। ज़ोहल पानी बरदार को जिम्मेदारी, काम की अखलाकियात और इस्तिकामत देता है। ये खुसूसियात इस मुताबकत को इंतहाई काबिल एहतराम और नतीजा खेज बनाती है। एक्वेरियस एक हुआ का निशान है, इसलिए वो अपनी फिक्री सलाहियतों के साथ मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं और उन पर सोच विचार कर सकते हैं। ये कोबिब और कोबिब की मुताबकत को खुद एतमादी और खुद एतमादी भी बनाता है। उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, लेकिन जज्बाती कुर्बत पैदा करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो जज्बाती तौर पर अलग हो सकते हैं। कोबिब एक मुकर्ररा निशानी है। ये इस मैच को खौफनाक तौर पर जिद्दी लेकिन इंतहाई नतीजा खेज बना देता है। वो दोनों तख्लीकी ख्यालात के साथ आते हैं और मुश्तरका मकसद में अपने साथी के ताआवुन का एहतराम करेंगे। बाज़ औक़ात ये दोनों मजबूत आरा की वजह से झगड़े में पड़ सकते हैं, लेकिन वो इन मामूली मसाइल को हल कर सकते हैं। एक्वेरियस और एक्वेरियस की मुताबकत की बेहतरीन खुसूसियत जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों की वजह से नए ख्यालात को मेज़ पर लाने की सलाहियत है। अफराद और बसीरत के हामिल अफराद के तौर पर यह जोड़ी रोशन इख्तिराआत और सकाफती इस्लाहात के लिए पहल करती है। इकोर्स और इकोर्स कारोबारी मुताबकत अपने कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ मुआशरे में तब्दीली लाने के बारे में है। वो मेहनती हैं और दबाव में बेहतरीन काम करते हैं। वो अच्छे साथी बनाएंगे जो काम के बाद मौजूदा वाक़यात और तरक्की पसंद ख्यालात पर तबादला ख्याल करने के लिए भी आते हैं। वो जदीद मंसूबों से भरे होंगे और एक दूसरे को अपने ख्यालात के साथ आज़ादाना घूमने फिरने की जगह देंगे। उनकी लगन और काम की अखलाकियात दूसरे साथी कारकुनों को भी मुतहर्रिक करेगी
اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی ہوس نہیں رکھتے۔ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا۔ یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سماجی جانور ہیں اور کسی بھی گفتگو میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ ان کے کاروبار کے لیے نئے ساتھیوں کے ساتھ مربوط اور تعاون کرتے ہوئے انہیں اوپری ہاتھ دیتا ہے، جبکہ ایک کوبب نئے اتحادیوں کو دلکش بنانے کے لیے کافی اچھا ہے، لیکن دو حیرت انگیز کام کریں گے۔ لہذا کوبب اور کوبب کاروباری مطابقت کامیابی کا پابند ہے۔ برج حوت چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے پیسے سے متعلق حالات اور مسائل آپ کے ذہنی تناؤ کا سبب ثابت ہو سکتے ہیں۔ کام کے دباؤ اور گھریلو اختلافات کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے پر توجہ نہ دیں۔ اس وجہ سے صحت کی گراوٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی نہ کسی کمزوری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے چاہے دفتر ہو یا کاروبار، کوئی بھی لاپرواہی آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے جلد بازی میں کوئی بھی کام کرنے سے گریز کریں، ہر کام کو صحیح طریقے سے انجام دیں۔ اس ہفتے گھر کے بچے گھر کے بہت سے کاموں کو سنبھالنے میں آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کسی بزرگ کی طرح ان سے مدد مانگنی ہوگی۔ معاشرے میں بھی آپ کی دلکشی اور شخصیت کے ذریعے آپ کچھ نئے دوست بنانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کام کی جگہ پر کام کرتے ہوئے اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اسے قبول کرنا آپ کی دانشمندی کی عکاسی کرے گا، کیونکہ اس وقت دفتر میں اپنی غلطی تسلیم کرنا آپ کے حق میں کام کر سکتا ہے، لیکن آپ کو اسے بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر اس کا تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس پورے ہفتے کے دوران آپ کی رقم میں بہت سے مبارک سیاروں کی موجودگی اور اثر و رسوخ امتحانات میں آپ کی محنت کے مطابق گریڈ حاصل کریں گے۔ ایسی صورتحال میں سخت محنت کریں اور اگر ضرورت ہو تو اپنے اساتذہ کی مدد بھی لیں۔ میش اور میش کی مطابقت دو جذباتی، حساس اور ہمدرد افراد کے درمیان میچ ہوگی۔ وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے۔ وہ دونوں یکساں طور پر پائسیز اور پائسیز کی مطابقت کو کام کرنے کا عہد کریں گے۔ دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے، لہذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے۔ نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات، اسرار اور تخیل لائے گا۔ میش پانی کی علامت ہے، دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے۔ مینس ایک تغیر پذیر نشانی ہے، وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کے بارے میں بحث کریں گے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہ جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے۔ میش اور میش کی مطابقت کا بہترین پہلو وہ آسانی ہے جس کے ساتھ یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ وہ فوری طور پر کلک کرتے ہیں اور گہرا کنیکشن تیار کرتے ہیں۔ یہ جوڑا عام طور پر بہت طویل سفر طے کرتا ہے۔ میش اور میش کاروباری مطابقت دو جذباتی اور حساس شراکت داروں کا انضمام ہوگی۔ ان کے درمیان گہرے جذباتی تعلقات ہوں گے، بہترین مواصلت اور روحانی تفہیم ہوگی۔ وہ میش اور میش کاروباری مطابقت کو ایک مثالی اتحاد بنانے کے لیے سخت محنت کریں گے۔ واٹر بیئرر کی قبولیت اور غیر فعال ہونا اسے ایک ہموار ایسوسی ایشن بنا دے گا۔ تاہم پائسیز غلط ہے اور آسانی سے منفی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے حد مقرر کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور انتہائی حساس ہو سکتے ہیں۔ وہ تصادم سے نفرت کرتے ہیں جو میش اور میش کاروباری مطابقت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس بندھن کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی سے ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک پرامن اتحاد بناتے ہیں۔ وہ ٹیم کے ہر پروجیکٹ پر ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں گے۔ اس ہفتے مبارک وقت نوروز کا آ رہا ہے۔ 21 مارچ کو نوروز خاص وقت ہوتا ہے۔ روحانی عملیات، وظائف اور الوات طلسمات کے لیے آپ اپنے نیک مقاصد کے لیے، عزت دولت اور ترقی، کامیابی کے لیے، رشتوں کی بندش ختم کرنے کے لیے الوات طلسمات بنوا سکتے ہیں۔ اس ہفتے کا خصوصی صدقہ سرخ رنگ کی مٹھائی کا صدقہ ہے۔ سرخ رنگ کی مٹھائی سرخ رنگ کے پھل حسب توفیق مستقیم میں تقسیم کریں۔ اس ہفتے کے لیے خاص عملیات اور وظائف 7 سلاموں کی تسبیح ہے۔ شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا مارچ 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔